جب ہدایت مل جائے فوراً رستہ بدل لو، مت دیکھو ماضی میں کیا کچھ کیا تھا۔ یہ دنیا بڑی خطرناک جگہ ہے، منزل دور ہے، راستہ دشوار ہے، اور ساتھ جو سامان رکھا ہے یہ تھوڑا ہے۔ To mention the most, there are three worst enemies which you have to face in this world. Your lips are like magnet. Whatever passes through your lips pulls something. جو بھی اچھی چیز ہمارے پاس آتی ہے نا، اس کے اندر قربانی کا ایلیمنٹ ضرور ہوتا ہے۔ آج آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے سارا کچھ، لیکن آپ لکھ لیں آپ اکتائیں گے ضرور۔ بیسٹ رومانٹک ریلیشن کون سا ہوتا ہے پتا؟ آپ اپنے بچے کو بتاتے ہیں کہ تیرا دانت ٹوٹ گیا نا، یہ چوہا لے گیا ہے، they believe it، وہ مان جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب آپ اپنے بچے کو بتاتے ہیں نا، اوے تو کچھ نہیں کر سکتا، تو نے ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہے، یقین کریں وہ یہ بھی مان جاتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں میگنیٹ ہے، آپ جانتے ہیں میگنیٹ کسے کہتے ہیں؟ یہ پل کرتا ہے، کھینچ لیتا ہے چیزوں کو، یہ دیکھیں کھینچ لیتا ہے نا۔ ہمارے جسم میں بھی ایک میگنیٹ ہے، اور وہ میگنیٹ ہے آپ کے لپس۔ Your lips are like magnet. Whatever passes through your lips pulls something. جو بھی آپ کے ہونٹوں سے چیز جاتی ہے نا، وہ کچھ نہ کچھ کھینچتی ضرور ہے۔ وہ لو ہو، محبت ہو، وہ نیگیٹیوٹی ہو، منفی چیز ہو، یا وہ سکسیس ہو، جیت ہو، کھینچتی ضرور ہے۔ It attracts. And when you utter words through your lips, it creates a magnetic field which will shape your reality. آپ جب بھی کچھ بولتے ہیں وہ الفاظ ایک میگنیٹک فیلڈ بنا لیتے ہیں جو کہ آپ کی زندگی کی حقیقت بنتی ہے۔ So your lips are magnet. آپ کے ہونٹ میگنیٹ ہے۔ آہستہ کرو تھوڑا اس کی۔ Your lips are magnet. Whatever you will say the most, that thing will be attracted. جو زیادہ بولیں گے نا ان الفاظ، جو زیادہ آپ ان ہونٹوں سے چیز بولیں گے وہ چیز آئے گی۔ Speak blessing and you will attract blessing. رحمت بولیں، برکت کے بارے میں بات کریں، دیکھنا کیسے برسات ہوتی نعمتوں کی۔ And speak fear and you will attract worry, you will attract hardships. ڈر کے بارے میں بات کریں، ڈریں، ایسے جملے بولیں جو ڈرا رہے ہیں آپ کو، ڈرے ہوئے ہیں آپ، تو دیکھنا کیا ہوگا، آپ پریشان رہیں گے۔ یہ ورنگ ہوتی ہے نا، پریشان ہونا، اس کی مثال دیتے ہیں راکنگ چیئر کی۔ راکنگ چیئر دیکھیے، ایسے ایسے ہوتی رہتی ہے، ایسے ایسے ہوتی رہتی ہے۔ بندے کو کام ایک ملا ہوا ہے کہ وہ ایسے ایسے ہو رہا ہے، لیکن جا وہ کہیں نہیں رہا، آرے لگا ہوا بس۔ تو یہ پریشانی بھی ایسی ہے، ہو کچھ نہیں رہا، بس بیٹھے ہوئے پریشان، کیا ہے جی پریشان ہو رہے۔ So your lips are magnet. Remember this fact. Again and again I'm repeating, your lips are magnet. The life you want, speak that life from your lips. You will get that life. جو زندگی گزارنا چاہتے ہیں اپنی ہونٹوں سے، وہی زندگی بولیں، وہ زندگی آپ کو مل جائے گی۔ ویسی زندگی کے بارے میں بات کریں۔ You will get that life. This is natural. This is what is happening. آپ نے کبھی دیکھا گوگل میپ؟ گوگل میپ دیکھا؟ آج کل بڑا عام ہے، ہر بندے کو پتا ہے۔ یہ دیکھیں گوگل میپ ہوتا ہے نا، یہ سٹارٹ شروع ہو جاتا ہے اور یہ پھر نیلا نیلا بنا ہوتا ہے اور لال بھی ہو جاتا ہے۔ گوگل میپ کے اوپر آپ جا رہے ہوں، اچانک آپ رستہ بدل لیں، غلط رستے پہ آ جائیں، تو گوگل میپ کیا کرتا ہے؟ چیختا ہے، اوے ٹھہر، غلط جا رہے۔ کہتا ہے ایسے؟ نہیں، وہ کہتا ہے یار کیا ہوا، چلو اگر یہ رستے سے ہٹ بھی گیا ہے تو اس کو نیا رستہ دکھا دیتے ہیں۔ یہ دوسرا بھی منزل کی طرف جاتا ہے، رش زیادہ ہے، دیر لگ جائے گی، لیکن یہ بھی منزل کی طرف جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ تو زندگی میں بھی اگر بھولے بھٹکے انداز، آپ انسان ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، اگر آپ رستے سے ہٹ بھی جائیں نا تو گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، روئیں نہیں، تھک کے بیٹھ نہ جائیں، بلکہ اپنا سفر جاری رکھیں، وہ رستہ بھی منزل کو ہی جاتا ہے۔ اور یہاں ایک اور سبق ملتا ہے کہ جب
ہدایت مل جائے فوراً رستہ بدل لو، مت دیکھو ماضی میں کیا کچھ کیا تھا۔ جب روشنی نظر آ جائے اندھیرے میں، now just try to go for the new path. If you immerse yourself in the past, then you will never get that good path again. تو محترم سامعین اکرام، آج کا موضوع جو ہم نے فیس بک پہ پبلسائز کیا تھا وہ اینیمیز اور فرینڈز کا تھا۔ دوست کون ہے، دشمن کون ہے، دشمن کی نشاندہی بھی بڑی ضروری ہے۔ شیطان، سیٹن، ڈیول، اس کو جب راندہ درگاہ کیا گیا تھا نا کہ لعنتی ہے تو چلا جا یہاں سے، تو اس نے مہلت مانگی تھی، I need a timeline and he has been awarded a timeline. اس کو مہلت دی گئی تھی، کب تک؟ قیامت تک کی مہلت دی گئی، اور کچھ طاقتیں بھی دی گئی تھیں۔ یہ خون جس طرح انسان کے جسم میں دوڑتا ہے، شیطان کے وسوسے یوں دوڑتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ انسان کے ناک پہ بیٹھ جاتا ہے۔ عرض کی کہ ناک پہ کیوں بیٹھتا ہے؟ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا سانس جب اکھڑے گا نا، اس وقت میں اس کو بے دین کر دوں گا۔ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے کہ نہیں؟ نیکی کا ارادہ کریں، میں آج سے نماز شروع کروں گا، جیسے یہ باہر نکلیں گے کیسے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور نماز میں کھڑے بھی ہو جاؤ تو کیسے یہ شفلنگ کرتا ہے، کیسے پلے کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ اس کے اختیارات ہیں، یہ دل سے چمٹا ہوا رہتا ہے۔ تو رستوں پہ بیٹھ جاتا ہے، ناک پہ بیٹھ جاتا ہے، دل سے چمٹا رہتا ہے۔ کیسے کیسے اختیارات ہیں اس دشمن کے پاس۔ تو سوچو، جب دشمن کے پاس ایسے اختیارات ہیں تو جو محبوب ہے ان کے پاس کیسے اختیارات ہوں گے؟ یہ اللہ کے نیک بندے، ان کو شیطان سے کامبیٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا نا، کہ تم نے لوگوں کی مدد کرنی ہے، اور غیر المغضوبی یعنی وہ جن پہ غضب ہوا وہاں سے ہٹا کے ان کو انعمت علیہم پہ لے کر آنا ہے، جن پر نعمت ہوئی۔ یہ بھٹک جائیں گے، تم نے صراط مستقیم پر لے کر آنا ہے۔ یہ گڑبڑا جائیں گے، تم نے ان کو سیٹ کرنا ہے۔ تو کیا اللہ کے نیک بندوں کو طاقت کوئی نہیں دی؟ دیکھو، میں کسی کو اپنا ایجنٹ بنا کے بھیجتا ہوں تو میں اسے کوئی اتھارٹی نہ دوں، کوئی طاقت نہ دوں، کوئی ویپن نہ دوں، یہ تو پھر میرے میں فلو آ گیا نا، کہ پروجیکٹ دے کر بھیج بھی رہے ہو اور کوئی صلاحیت بھی نہیں دے رہے۔ بڑی طاقتیں دی اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو تاکہ وہ کامبیٹ کر سکے، تاکہ وہ صحیح طریقے سے لوگوں کی رہنمائی کر سکے۔ فرمایا نا کہ میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، ان کا کان بن جاتا ہوں، ان کا پیر بن جاتا ہوں، ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حلول کر جاتی ہے اس بندے میں، معاذ اللہ۔ یہ تو کہنا انسان کو دین اسلام سے فارغ کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو اعضاء ہیں، ان اعضاء سے یہ بندہ گناہ نہیں کرتا۔ نمبر 2، ان اعضاء سے ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ اور نمبر 3 یہ کہ یہ جو اعضاء ہیں یہ اللہ کے اتنے قریب ہو گیا کہ اس کے آرگنز سے ایسے کام ہوں گے جو تمہاری عقل سے ماوراء ہوں گے، مسٹریز ہوں گی، میریکلز ہوں گے، نارمل سے ہٹ کر اسپیشل کام ہوں گے۔ نہیں ہوئے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے میلوں دور چونٹی کی آواز نہیں سنی، کان میں طاقت آ گئی نا وہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں بیٹھے تھے اور مصر میں اپنے بیٹے کی قمیص کی خوشبو نہیں سونگی۔ کنعان مینز لیبنن اینڈ پیلسٹین، یہ بنتا ہے، تو یہ کوئی 600 کلومیٹر کا فرق بنتا ہے، یہ نہیں سونگی۔ آصف بن برخیہ، یہ قرآن ہے، یہ سب قرآن پڑھ رہا ہوں۔ آصف بن برخیہ اتنا بڑا تخت لے کر آئے، کیا ہے یہ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی بات کہ مستقبل کی خبریں ساری دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے پاس جو فرینڈز ہیں ان کے پاس بڑی طاقتیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایسے کتنے آپ کو لوگ ملیں گے جن کی تبلیغ سے، جن کے کارنامے ہیں کہ لاکھوں لوگوں نے ان سے اثر لیا اور انہوں نے بے دینی کو چھوڑا
اور دین اسلام میں داخل ہوئے، ہے کہ نہیں؟ امام جعفر صادق سے شروع ہو جائیں، آپ امام اعظم ابو حنیفہ تک آئیں، امام شافعی تک آئیں، بابا فرید پر آئیں، معین الدین چشتی اجمیری پر آئیں، جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں کسی نہ کسی کو تو سنتے ہیں نا، حق کی بات کہنے والے کو سنیں گے تو اثر ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو، دس از دا رول آف دا ورلڈ۔ جب دشمن کو اتنی طاقت دی ہے تو پھر اپنے محبوب بندوں کو بھی اللہ نے طاقت دی ہے۔ اور یہ دوست اور دشمن، ان کو دیکھتے رہنا۔ یہ دنیا بڑی خطرناک جگہ ہے، منزل دور ہے، راستہ دشوار ہے، اور ساتھ جو سامان رکھا ہے یہ تھوڑا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کندھے کو پکڑ کے، عمر، عبداللہ سنو۔ عبداللہ بن عمر کو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا سنو، اس دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب صبح ہو شام کا انتظار نہ کرو، اور جب شام ہو صبح کا انتظار نہ کرو، جب صحت میں ہو تو بیماری کی تیاری کرو، اور جب دنیا میں ہو تو آخرت کی تیاری کرو۔ یاد رکھنا کہ دنیا میں ہمارا پہلا اور آخری پڑاؤ نہیں ہے، دس از دا تھرڈ ون۔ 5 ہیں پڑاؤ پورے سفر میں۔ سب سے پہلے عالم ارواح، پھر ماں کا پیٹ، پھر یہ دنیا جہاں آج موجود ہو، پھر قبر ہوگی، اور قبر کے بعد پھر حشر ہوگی، اس میں اللہ کے کرم سے جنت ہے، یا پھر اور کچھ اگر سینیریو بنتا ہے تو پھر دوزخ ہے۔ اللہ دوزخ سے سب کو بچائے۔ تو دشمن کثیر ہے۔ To mention the most, there are 3 worst enemies which you have to face in this world. The first one is Satan, the second one is world, the third one is your inner self, which is known as nafs, You have to fight these enemies, and you need tools, you need weapons, you need good company. Because when you have to undertake the journey is long and hard, then you have to be in a comfort zone. Pick up all what you need. شیطان طاقتور دشمن ہے، میں نے ابھی اس کی چالیں آپ کو بتائی ہیں۔ دنیا تجربہ کار دشمن ہے، اور یہ نفس، یہ تو کتنا خطرناک دشمن۔ اگر مجھے پتا چل جائے کہ اس بندے کو میرا سب کچھ پتا ہے، اندر سے میری کمزوریاں پتا ہے، میری ویکنس پتا ہے، میں کتنا خطرناک بندہ بن جائے گا میرے لیے۔ اور نفس تو ایسا ہی ہے، اس کو اندر سے سب پتا ہے ہمارے بارے میں۔ اس نے مولا کائنات نے فرمایا حضرت علی نے کہ بڑا احمق ہے وہ بندہ جو نفس کی ہر بات مان لیتا ہے۔ تھوڑا سخت ہوا کرو، مت ہر کھانے کی چیز جو دل چاہ رہا کھا لیا کرو، مت ہر جگہ جو دل چاہ رہے چلے جایا کرو۔ حلال حرام کی بات نہیں کر رہا، تھوڑی اپنے آپ کو پین میں رکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا سے بچو، صدقہ دیا کرو، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی۔ پڑھو دنیا کے بارے میں، نفس کی چالوں کے بارے میں پڑھو۔ اللہ کے نیک بندے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، غلام سے کہا کہ جا کے نا وہ لے کر آؤ مچھلی۔ وہ ڈھونڈا اس نے، مدینے میں مچھلی کا قحط تھا، تیسرے دن جا کے مچھلی ملی، اس نے مچھلی لی اور لا کے حضرت کی بارگاہ میں پیش کی۔ حضرت نے جیسے ہی مچھلی کو دیکھا اور دیکھ کر کھانے لگے تو باہر سے کسی نے آواز دی، کوئی میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے۔ آپ نے اونچی کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ اللہ کتنی بات ہے کہ میں تجھے یاد ہوں اور تو نے ایک مجھے یہ موقع عطا فرما دیا۔ کہا یہ مچھلی اٹھاؤ جا کے دے دو۔ اب وہ غلام تھے تو وہ اتنی زیادہ دلائل کی تو گنجائش نہیں ہے، آقا ہے، مچھلی اٹھائی جا کر دے دی۔ اب یہ جو لوگ لے لیتے ہیں، دونوں صورتیں ہیں نا، ایک تو یہ خود کھا لیں، یہ ایک آگے بھی بیچ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پوچھتا ہوں، کہا بھائی تم نے آگے بیچنی ہے کہ خود کھانی ہے؟ کہا جو مناسب ہوگا کر لیں گے۔ کہا تو ایسا کرو 1.5 دینار کی میں لے کر آیا تھا، مدینے میں مچھلی کا قحط ہے، حضرت بیمار بھی ہیں، تو 2 دینار کی تم مجھے بیچ دو، میں ان کو دے دوں گا۔ 2 دینار کی بیچ دی اور لا کے پھر حضرت کے دسترخوان پہ رکھ دی۔ حضرت نے جب دیکھا تو پوچھا یہ کیا بات ہوئی، ابھی تو یہ چلی گئی تھی مچھلی۔ کہا وہ یہ ماجرا ہوا، میں 2 دینار کی لے آیا ہوں۔ وہ ایک دم غمزدہ ہو گئے اور کہنے لگے ایسے نہیں کرتے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، اب 2 دینار بھی اس کے پاس رہنے دو، مچھلی بھی اس کو دے آؤ۔ اور کہا تم کانسیپٹ نہیں سمجھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تم کانسیپٹ نہیں سمجھے۔ لن تنالوا البر، تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک میری راہ میں اپنی پسندیدہ چیز نہ دے دو۔ چیز دے دو نہیں،
پسندیدہ چیز نہ دے دو تو تو میرا غلام ہے, تجھے میری راحت میرا اطمینان ہی چاہیے نا کہ یہ خوش رہے, تو یقین کر میری خوشی اس میں زیادہ ہے کہ وہ مچھلی کھائے. اس طرح نہ کرنا پڑتا ہے, اس طرح کرنا پڑتا ہے, یہ ویسے نہیں چیزیں ہو جاتی. حضرت خباب نے اس بندے کی جو غیر مسلم تھا کچھ کام کیا اس کا اور بڑی محنت کی, اور جب نوکری کی عوض ملنے کا وقت آیا, تنخواہ ملنی تھی, وہ دن کی دیہڑی ملنی تھی, تو سوچو پہلے ایک لمحے کے لیے کہ سارا دن محنت کی ہے, کیسے ایک چارم ہوتا ہے نا کہ دیہڑی ملے گی, گھر جا کے کھانا دوں گا, بچے کے لیے تحفہ لوں گا, 100 قسم کے خیال آ رہے ہوتے. اس کے پاس گئے, وہ چودھری آدمی تھا, سیٹھ تھا, امیر عہدے دار تھا. اس کو کہا کہ جی پیسے دے دیں, کام تو پورا کر دیا. اس نے آگے سے تڑ کر کہا یار تو کلمہ پڑھتا ہے, پیسے تب ملیں گے جب تو کلمہ چھوڑ دے گا, اب اپنے آپ کو اس جگہ پہ رہے. نہیں, ہم کہتے ہیں نا صحابہ نے بڑی قربانیاں دیں اور بڑا ان کا ایک رول ہے, اور واقعی دے آر رول ماڈل, بٹ جسٹ پکچر یور سیلف ایٹ دیٹ پلیس فار اے مومنٹ. یو ہیو ورکڈ آل ڈے لانگ and now you are seriously accepting a good fare to meet your both ends. But now the person in front of you, your employer, he is saying no, I will not pay you unless you will say that I'm not a practicing believer. وہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ بخدا مجھے بالکل بھی دکھ نہیں ہوا. میں نے رومال اٹھایا اور کہا عجیب آدمی ہے, تو نے میرے ایمان کی بڑی سستی قیمت لگائی ہے. میں تو سمجھ رہا تھا میں اپنے بچوں کی نوکری کر رہا ہوں, مجھے کیا پتا تھا کہ میری یہ نوکری سرکار کی بارگاہ میں یوں قبول ہو جائے گی, یہ بھی دین اسلام کی قربانیوں میں سے قربانی ہو جائے گی. You have to introduce restrictions. آپ کو کچھ کرنا پڑے گا اپنی ذات کے اس پہلو کو دیکھنے کے لیے, بیکاز یو نو نیگیٹو, یو ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو ہینڈل دا نیگیٹو. منفی زندگی کا ایک حصہ ہے, آپ کو اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے, ہینڈل کیسے کرنا آپ کو دیکھنا پڑے گا. اگنور نہ کریں منفی کو, سمجھیں. اگر آپ کو منفی کا نہیں پتا ہوگا تو آپ پروکراسٹینیشن کا شکار ہو جائیں گے, آپ باتوں کو ٹالنے لگیں گے, آپ بغض حسد کینے میں گھس جائیں گے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا. آپ کا بچہ کوئی غلطی کرتا ہے, آپ اس کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ بچے کو غلطی کا ہی نہیں پتا کہ وہ غلط چیز ہے. اس کو بٹھا کے کلیئر تو کریں, یا کم از کم اس سے پوچھیں کہ بیٹا جو انداز آپ نے اختیار کیا, یہ انداز اختیار کرتے ہیں نہیں کرتے, آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے. یوٹیوب کے اوپر کسی کو آپ نے سن لیا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھی ایسا انداز رکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک نازل کیا یہ بتانے کے لیے غلط کیا ٹھیک کیا. You have to handle the negative, never ignore it. نیگیٹو تھا کہ عورت کو اتنا برا کہا جاتا تھا, اسلام نے اس نیگیٹو کو پازیٹو میں تبدیل کیا. نیگیٹو تھا کہ غلاموں کو نوکروں کو مارا جاتا تھا, قرآن نے اس کو نیگیٹو کو پازیٹو میں تبدیل کیا. نیگیٹو کو سمجھیں, شیطان کون تھا, کیسے آیا, کیا اس کے ہتھ کنڈے ہیں, کیا چالیں ہیں, کیسے بچنا ہے, سارا بتایا نہیں قرآن میں. 70 بار شیطان کا لفظ آیا, 70 ٹائمز قرآن میں شیطان کا لفظ آیا. اور اگر صاحب کے اور لاحق کے پریفکس اور سفکس کو ڈال لیں تو یہ 88 ٹائمز بن جاتا ہے. کیوں اتنا مینشن کیا, تو بڑا گندا سا لفظ ہے. تاکہ یو کم ٹو نو وٹ آر ایکچولی دا ٹیکٹکس آف دس شیطان. اس سیٹن کے ٹیکٹکس کیا ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے, گمراہی سے آپ بچ سکیں. اور یاد رکھنا, شیطان کبھی بھی لاؤ لشکر لے کر نہیں آئے گا, یہ صرف ایک چھپاکا دیتا ہے. فرمایا نا شیطان, غور سے سننا, شیطان آدمی کے دل سے چمٹا ہوتا ہے, اور جب بندہ ذکر کرتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے, جب بندہ غافل ہوتا ہے تب وہ آ جاتا ہے. یعنی پہلے غفلت ہوئی تب وہ آیا, پہلے تمہاری طرف سے ایک اٹیمپٹ ہوئی پھر وہ آیا. دن قیامت کا ہوگا, بندے کو جب جہنم میں ڈالا جانے لگے گا بندہ ایکسکیوز کرے گا, مالک میں نے تو نہیں کیا, شیطان نے مجھے بہکایا تھا. شیطان سے پوچھا جائے گا, شیطان کہے گا میں نے صرف چنگاری دکھائی تھی, پامبڑ اس نے جلایا ہے, میں نے صرف اشارہ کیا تھا ادھر آ, بس باقی دوڑا دوڑا تو یہ آیا تھا. اس لیے
شیخ سعدی نے لکھا کہ سوراخ بند کر دو ورنہ سیلاب تمہیں روڑ دے گا. دریا کے کنارے بندھا ہوا ہے نا, وہاں پہ چھوٹا سوراخ ہو جائے, آپ نے کہا کچھ نہیں ہوتا, چھوٹا سوراخ ہوا, وہ چھوٹا سوراخ بڑا شگاف بنے گا, پھر ایک دن ایسا ریل آئے گا کہ اڑا کے رکھ دے گا. تبھی نیک بندے چھوٹی سی بھی کوئی بات ہو جاتی تھی نا, اس کو پہاڑ جتنا گناہ سمجھتے تھے کہ آگے جا کے اس نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے. تو اللہ سے مدد مانگے ان دشمنوں کے خلاف. دیکھو مجھے کوئی کتا پڑ جائے اگر اور میں کتے کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیل کرنا شروع کر دوں, کتا تو چیر پھاڑ دے گا مجھے. انداز کیا ہے کہ کتے کے مالک کے پاس جاؤں اور کوئی یار کتے کو پٹا ڈالو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کی. اور جب اللہ کے پاس جائیں مدد مانگنے کے لیے, بڑی پیاری بات کسی نے کی کہ جب تم کسی کے پاس خیرات مانگنے جا رہے ہو تو کشکول کو تو سیدھا رکھو, جو برتن ہے وہ تو سیدھا رکھو نا. یعنی اللہ کے پاس آ رہے ہو تو انداز تو دیکھو, کیا انداز ہے تمہارا, انداز دیکھو. ہر دفعہ انداز ہمارے اچھے ہوتے ہیں. جائیں, یہ سامنے اسپتال ہے جنرل ہاسپٹل, اس میں جو ایمرجنسی وارڈ کے اندر آپریشن ہو رہا ہے, باہر دیکھیں وہ جس کا آپریشن ہو رہا ہے اس کی بیوی, اس کی بہن, اس کی ماں کس انداز سے دعا کر رہی ہے, والہانہ انداز سے. پیپر سے پہلے بچہ کیسے تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے, اور بزنس کی ڈیل کروڑ روپے کی آنی ہے اس سے پہلے کیسے تسبیح پڑھی جا رہی ہوتی ہے. والہانہ انداز ہے نا, والہانہ انداز رکھو, عشق کرو. میں نے آپ سے چوائسز کی بات کی تھی پچھلی دفعہ, چوائسز کی. یو ہیو ٹو چوز ایوری ٹائم. جب نبی پاک تشریف لائے تھے مدینہ پاک میں, ہماری بات ہوئی تھی, قبیلہ بنو نجار کی بچیاں باہر آ کے طلع البدر علینا پڑھ رہی تھی کہ دیکھو قبیلہ بنو نجار کی بچیاں ہیں, کوئی عام بات نہیں ہے, سب سے اول قبیلہ ہے. لیکن آج والہانہ انداز ایسا ہے کہ مدینے میں کون آئے ہیں کہ ہم بیٹھ کر نغمے پڑھ رہی ہیں, ان کا استقبال کر رہی ہیں. یو ہیو ٹو چوز. شیطانی کام کرنا ہے, رحمانی کام کرنا ہے, تمہیں چوز کرنا پڑے گا. آپ کو چوز کرنا پڑے گا, رحمانی کام کرنا ہے یا آپ نے شیطانی کام کرنا ہے. اور جب بھی آپ گھر جائیں گے وہاں بھی چوز کرنا پڑے گا آپ کو. جب آپ گھر جائیں گے نا, اپنی بیوی سے کیسا رویہ رکھنا یہ آپ کو چوز کرنا پڑے گا, اپنے بچوں سے کیسا رویہ رکھنا یہ آپ کو چوز کرنا پڑے گا. اور جب چوز کرنا ہو, روز ایک ٹینشن ہوتی ہے گھر میں, ایک عجیب سا ماحول بنا ہوتا ہے. چوز کریں. نبی پاک نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے, اور میں تم سب میں سب سے بہترین ہوں. نبی پاک فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں اور بچیوں کے ساتھ بہترین ہے, عورتوں اور بچیوں کے ساتھ. نبی پاک فرمایا مومن مرد مومنہ عورت سے دشمنی نہ کرے, اگر کسی ایک عادت سے راضی نہیں ہے تو کسی اور عادت سے راضی ہو جائے گا. You have to choose. You have to choose. Remember, you have to choose. ایک مجھے بات بتائیں, میں تربیت کی بات کرنے لگا, غور سے سننا, یہ آپ کے لیے بہت قیمتی ہوگی, غور سے سننا. آپ اپنے بچے کو بتاتے ہیں کہ تیرا دانت ٹوٹ گیا نا, یہ چوہا لے گیا ہے, they believe it, وہ مان جاتے ہیں. آپ اپنے بچے کو بتاتے ہیں رات کو باہر نہ نکلنا, جن بھوت چڑیل اٹھا کے لے جائیں گے, وہ مان جاتے ہیں. آپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں یہ ڈریگن آ رہا ہے بڑا, آگ نکالتا ہے, اور یہ یونیکارن ہے, اس کے سر پہ ایک سینگ ہوتا ہے, وہ مان جاتے ہیں. بالکل اسی طرح جب آپ اپنے بچے کو بتاتے ہیں نا, اوے تو کچھ نہیں کر سکتا, تو لاپرواہ ہے, میتھس تو تجھے پڑھی نہیں جا سکتی, انگلش تو نہیں کبھی سیکھ سکتا, تو چیزیں گراتا ہے, تو نے ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہے. یقین کریں وہ یہ بھی مان جاتا ہے. جس طرح وہ چوہا, دانت, ڈریکولا, ڈریگن, یونیکارن, جن بھوت مان گیا نا, کیونکہ آپ نے بتایا تھا, یہ بھی آپ نے بتایا, باپ ہے, استاد ہے, وہ مان جائے گا. تو اٹھیں اور اس کو بتائیں یو آر بریلینٹ, یو آر بریو, یو آر کیپیبل, یو کین لرن. تم ذہین ہو, تم کر سکتے ہو, تم بہادر ہو, تمہیں سیکھنا بھی آتا ہے, سیکھ کر سمجھنا بھی آتا ہے, اور سمجھ کر عملی زندگی میں اپلائی کرنا بھی آتا ہے. اس کو سمجھاؤ یہ, اور پھر وہ یہ بات بھی مان لے گا. کیونکہ یاد رکھنا یہ جو چوائس ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آج جو گھر آپ نے خریدا ہے نا, یور ڈریم ہوم, آپ کے خوابوں کا وہ محل جو بڑی پسند سے آپ نے خریدا ہے, یاد رکھ لینا کچھ دنوں بعد اس کی ریپیئر کرانی پڑنی ہے, اس کی مرمت ہوگی, فرش خراب ہو جائے گا, پینٹ اکھڑ جائے گا. اور یہ جو ڈریم جاب ہے آپ کی, بڑی اچھی جاب ہے آپ کی, اس میں راتوں کو جاگنا پڑے گا, لیگ پولنگ ہوگی,
स्ट्रेस लेना पड़ेगा। और बिल्कुल इसी तरह जो शादी है आपकी या जो दोस्त है आपका, आज बहुत अच्छा लग रहा है सारा कुछ, लेकिन अभी लड़ाई होनी है आपकी। तो रिमेंबर, वट एवर कम्स टू अस, इट कम्स विद एन इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ सेक्रीफाइस। जो भी अच्छी चीज हमारे पास आती है ना, उसके अंदर कुर्बानी का एलिमेंट जरूर होता है। आज आपको बड़ा अच्छा लग रहा है सारा कुछ, लेकिन आप लिख लें, आप उकताएंगे जरूर, आपको वो चीज बुरी लगेगी। और उस वक्त यू हैव टू री लव, अब आपको उस वक्त दोबारा से मोहब्बत करनी होगी, दोबारा से उसको सेलेक्ट करना होगा। क्योंकि बेस्ट रोमांटिक रिलेशन कौन सा होता है पता? बेहतरीन ताल्लुक, रोमांटिक रिलेशन, जिसमें दोनों पार्टनर पता क्या कहते हैं? दोनों पार्टनर ये कहते हैं कि मैं तो बड़ा खुश नसीब हूं, मुझे ये पार्टनर मिल गया है। अगर दोनों नहीं कह रहे तब भी रिश्ता घिसट रहा है, और अगर एक कह रहा है कि नहीं कह रहा तब भी ये सरदर्द है। तो जनाब, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कौन से दोस्त हैं, कौन से दुश्मन हैं। तो सीक योर इनपुट, अपना इनपुट देखें। वसवसा जब भी आए, याद रखो मेहमान दो तरह के होते हैं। एक मेहमान वो होता है जिसको उकता के पीछे किया जाता है, चला जाओ, उसको इतनी खैर खाई नहीं, वेलकम नहीं किया जाता, वो मेहमान चला जाता। और एक मेहमान होता है, उसको बिठाते हैं, चाय पिलाते, बोतल पिलाते। वसवसा भी ऐसे है, जब भी कोई गंदा वसवसा आए उसका केयर ना करें, उसको कभी भी घास ना डालें, वो वसवसा खुद खत्म हो जाएगा।